آج ہم بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی زندگی، جلاوطنی اور بحالی کے بارے میں۔ ہمایوں کی زندگی مشکلات اور کامیابیوں کی داستان ہے۔ نصیر الدین محمد ہمایوں 6 مارچ 1508 کو بابل میں پیدا ہوئے۔ وہ بابر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور بابر نے اپنی وفات سے پہلے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ہمایوں کی پرورش اور تربیت مغلیہ سلطنت کے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر کی گئی تھی۔ بابر نے اپنے بیٹے کو جنگی حکمت عملی، انتظامی صلاحیتوں اور علم و ادب کی تعلیم دی۔ ہمایوں کے لیے ایک بہترین حکمران بننے کی تمام تر تیاریاں کی گئی تھی۔ 1530 میں بابر کی وفات کے بعد ہمایوں نے دلی پہ تخت سنبھالا، لیکن ان کی حکمرانی کے ابتدائی دن ہی مشکلات سے بھرپور تھے۔ ہمایوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخالفین کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کے بھائی کامران، عسکری اور ہندار بھی اپنے اپنے علاقوں میں حکمرانی چاہتے تھے۔ یہ اختلافات ہمایوں کے لیے بہت بڑی مشکلات کا باعث بنے۔ ہمایوں کی سب سے بڑی مشکل شیر شاہ سوری کی صورت میں سامنے آئی۔ شیر شاہ سوری ایک طاقتور افغان سردار تھا جو شمالی ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ 1539 میں چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1540 میں کنوج کی جنگ میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو دوبارہ شکست دی، جس کے بعد ہمایوں کو اپنی سلطنت چھوڑ کر جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ ہمایوں کی جلاوطنی کا سفر انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا۔ وہ مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے، لیکن آخرکار ایران کے صفوی بادشاہ شاہ طہماسپ کے دربار میں پناہ گزین ہوئے۔ ایران میں ہمایوں کو شاہ طہماسپ نے برمجوشی سے خوش آمدید کہا اور ایک فوج فراہم کی تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کر سکیں۔ ایران میں قیام کے دوران ہمایوں نے صفوی دربار کی ثقافت اور حکمت عملی سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ تجربات ان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے۔ 1555 میں ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے دلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کی بحالی کی۔ ہمایوں کی واپسی کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اختلافات کو ختم کیا اور ایک متحد حکومت قائم کی۔ ہمایوں نے اپنی حکمرانی میں کئی اصلاحات کی۔ انہوں نے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا، زراعت کو فروغ دیا اور عدلیہ کے نظام میں بہتری لائی۔ ہمایوں نے اپنے دور حکومت میں کئی تعمیراتی منصوبے بھی شروع کیے۔ ان میں ان کا مقبرہ بھی شامل ہے جو آج دلی کی ایک عام تاریخی عمارت ہے۔ ہمایوں کو علم و ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے مختلف علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ ان کے دربار میں کئی نامور شاعر اور ادیب موجود ہوتے تھے۔ 27 جنوری 1556 کو ہمایوں کی موت ایک حادثے کی وجہ سے ہوئی جب وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر گئے۔ انہیں دلی میں دفن کیا گیا اور ان کا مقبرہ آج بھی ایک اہم تاریخی مقام ہے۔ ہمایوں کی زندگی مشکلات، جلاوطنی اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی داستان ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت کی بحالی کی بلکہ مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بھی کیا، جس کا فائدہ ان کے بیٹے اکبر نے اٹھایا۔ یہ تھی ہمایوں کی زندگی کی مختصر کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکبر اعظم کی زندگی اور ان کی عظیم حکمرانی کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔